بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، آپ کی پڑھائی کا سلسلہ، آپ کی ایگزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کرنٹ افیئر کے سیشن میں ہم نے مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں۔ اقوام متحدہ کے حوالے سے ہم نے ایک لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، پاکستان کے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہم نے ریلیشنز کی بات کی ہے، اور آج ہم بات کریں گے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، جس کو ہم سارک کے نام سے بولتے ہیں جی، SAARC، سارک، ساؤتھ ایشین۔ سارک اسٹینڈ فار ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، ٹھیک ہے جی۔ ہم لکھتے ہوتے ہیں نارملی یہی ہوتا ہے SAARC، سارک ہوتا ہے ہمارے پاس، اور یہ ہمارے پاس ایسوسی ایشن ہے، ٹھیک ہے جی، ساؤتھ ایشین۔ تو ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، یہ جو تنظیم ہے یہ علاقائی تنظیم ہے، جس میں ہمارے پاس پاکستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ٹھیک ہے جی، افغانستان ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، نیپال ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے ہمارے ملک ہیں جو اس کا حصہ ہیں، اور آج کے اس سیشن میں ہم یہی بات کریں گے کہ اس تنظیم کے بنانے کے مقاصد کیا تھے، ممبرز کون کون سے ہیں، اور پھر اس کے جو ہے وہ ہیڈ آفس کہاں پر ہے، اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو شروع کریں گے آج کا لیکچر، اور آج کے سیشن میں ہم سارک کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ سارک از این اکنامک اینڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن، اور سارک کب اسٹیبلش ہوئی ہے؟ 8 دسمبر 1985 میں۔ 8 جو ممالک ہیں انہوں نے اس کو بنایا ہے، اور جو سارک کا سیکریٹریٹ ہے وہ کہاں پر ہے جی؟ وہ کھٹمنڈو میں اسٹیبلش کیا گیا ہے 16 جنوری 1987 میں۔ دسمبر 8 1985 میں یہ بنی ہے تنظیم، 8 ممالک نے بنائی ہے، اور 16 جنوری 1987 کو اس کا جو ہیڈ آفس ہے یعنی کہ سیکریٹریٹ ہے وہ بنایا گیا ہے کھٹمنڈو میں۔ کھٹمنڈو جو ہے وہ نیپال کا دارالحکومت ہے۔ اس کے ایریاز جہاں جہاں پہ یہ کام کرے گی، جس میں اس نے آپس میں ان کنٹریز کو نزدیک لانا ہے، وہ ایریاز ہیں جی ایگریکلچر، زراعت، ایجوکیشن، کلچر، سپورٹس، ہیلتھ، پاپولیشن، چائلڈ ویلفیئر، انوائرمنٹ، رورل ڈیولپمنٹ، ٹورزم، ٹرانسپورٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن۔ یہ کچھ ایریاز ہیں جن میں سارک نے کام کرنا تھا، جن میں سارک نے ان ممالک کو قریب لانا تھا۔ سارک بنی کس وجہ سے جی؟ لیٹ 1970s میں جب بنگلہ دیش بنا تو بنگلہ دیش کے جو صدر تھے ضیاء الرحمان، انہوں نے اس حوالے سے پروپوز کیا کہ کیسی ہمیں علاقائی تنظیم ہونی چاہیے جس میں ہم اکٹھے بیٹھ کر علاقائی مسائل کو ڈسکس کر سکیں، علاقائی مسائل کو حل کر سکیں، اور ایک دوسرے کی ترقی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ جو پریزیڈنٹ ضیاء الرحمان تھا، انہوں نے جو ساؤتھ ایشیا کی جو کنٹریز تھیں ان کے ہیڈز جو تھے ان کو لیٹر لکھے، اور جو فارن سیکرٹری سے 7 کنٹریز کے، وہ پہلی بار کولمبو میں ملے اپریل 1981 میں۔ اسی حوالے سے کولمبو سری لنکا کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، اور 1981 میں پہلی بار یہ ملے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کنسنسس ڈیولپ ہوا، اور 1985 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ سارک کے جو سیکریٹریٹ ہے اس کا جو ہے وہ فوٹو ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں پکچر، یہ کھٹمنڈو میں ہے، کھٹمنڈو نیپال کا دارالخلافہ ہے۔ سارک میں کون کون سی کنٹریز شامل ہیں جی؟ مالدیپ، ٹھیک ہے جی، نیپال، پاکستان، سری لنکا، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان اور انڈیا۔ یہ 8 ممالک ہیں جو ممبر ہیں سارک کے۔ ان کے علاوہ کچھ جو کنٹریز ہیں وہ آبزرور ہیں، اور آبزرور میں ہمارے پاس آسٹریلیا ہے، چائنا ہے، یورپین یونین ہے، جاپان ہے، ایران ہے، ماریشیس ہے، میانمار ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اور USA ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 9 جو ہے کنٹریز، اور اس کے علاوہ یورپین یونین، 8 ممالک ہیں ان میں، اور 9ویں جو ہے وہ یورپین یونین ہے۔ یورپین یونین از اٹ سیلف ریجنل آرگنائزیشن، ٹھیک ہے جی، جس میں یورپ کے بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ اور یورپین یونین کے بارے میں آپ نے بریگزٹ سے جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بریگزٹ سے برطانیہ نے جب ایگزٹ کیا تھا یورپین یونین سے، تو یورپین یونین کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتا چلا تھا کہ یورپین یونین کیا ہے۔ تو ہم یورپین یونین کے حوالے سے ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں یورپین یونین کے حوالے سے چیزیں کلیئر کریں گے۔ تو یہ 9 آبزرور ہیں، اور پیچھے جو 8 کنٹریز کی ہم نے بات کی تھی وہ 8 ممالک جو ہیں وہ ممبر ہیں سارک کے۔
ان ٹرمز آف پاپولیشن آلموسٹ 1.5 بلین پیپل. ٹھیک ہے نا, یہ جو آپ کی سارک ہے اس میں تقریباً 1.5 بلین پیپل ان کنٹریز میں رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا میں جو ہے وہ دوسرے نمبر کی آبادی رکھنے والا جو ملک ہے انڈیا, تو وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو مسلم پاپولیشن ہے, ورلڈ کی سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن رکھنے والا ملک جو ہے وہ پاکستان, وہ بھی اس کا حصہ ہے. پھر بنگلہ دیش ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے, اور دیگر ممالک جو ہیں ان کی بھی کافی آبادی ہے. اور بیسیکلی سار کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ to accelerate the process of economic and social development in member states. جو ممبر ممالک ہیں ان میں سوشل اور اکنامک جو ترقی ہے اس کو تیز کرنے کا کام بیسیکلی ان کا مقصد تھا. اور سارک نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے لوگوں کو, ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو, کہ وہ آپس میں مل کر کام کریں. ٹھیک ہے جی, ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں اور مل کر اپنے مسائل کو حل کریں. اپریل 2007 میں جو 14ویں سمٹ ہوئی تھی سارک کی, تو افغانستان اس میں اس کا 8واں ممبر بنا تھا. پہلے 7 ممبر تھے, اس کے بعد افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا گیا, اور اب افغانستان سمیت 8 ممبر ہیں سارک کے. آرگنائزیشنل سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر کیا ہے سارک کی. تو آرگنائزیشنل سٹرکچر میں سب سے اوپر ہے جی کونسل. دیر از اے کونسل represented by the heads of the government of member countries. جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے ہیڈ پر مشتمل ایک کونسل ہے, یہ سب سے ٹاپ پر ہے. اس کے بعد جو منسٹرز ہیں وہ منسٹر کی کونسل ہے جس کو ہم کونسل آف منسٹر کہتے ہیں, اور یہ بیسیکلی جو ٹاپ کونسل ہے اس کو اسسٹ کرتی ہے, اور اس میں فارن منسٹرز ہوتے ہیں ممبر کنٹریز کے, اور اس کا کام ہے جی پالیسیز کو فارمولیٹ کرنا, جو کام اس کے ہیں فنکشن وغیرہ ان کو ریویو کرنا, اور نیو ایریاز آف کوآپریشن کا ڈیسیجن لینا, ڈیسائیڈ کرنا. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل فنکشنز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ طے کرنا کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور جو جنرل ایشوز ہیں کامن انٹرسٹ کے سارک ممبرز کنٹریز کے, تو ان کو بھی ڈیسائیڈ کرنا کونسل آف منسٹر کے جو ہے وہ ذمہ ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی. تو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ فارن سیکرٹریز جو ہوتے ہیں ممبر گورنمنٹ کے ان پر مشتمل ہوتی ہے, اور اس کا جو میجر کام ہے ٹو مانیٹر اینڈ کوآرڈینیٹ دا پروگرامز. جو پروگرام اس کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو مانیٹر اور ان کو آپس میں کوآرڈینیشن کرنا. ٹو ڈیٹرمائن انٹرسیکٹڈ پرائیورٹیز, کے آپس میں جو ہے وہ مختلف ترجیحات کا طے کرنا, یہ بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹو موبلائز کوآپریشن ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دا ریجن, کہ ریجن کے اندر اور ریجن کے باہر جو ہے وہ کوآپریشن کو بڑھانا, آپس میں تعاون کو انکریز کرنا, وہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ذمہ ہوتا ہے. ٹو ڈیل ود دا موڈیلٹیز آف فائنانسنگ, فائنانس کے حوالے سے بھی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی طے کرتی ہے. پھر جو ہے روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سیکریٹریٹ طے کرتا ہے, اور جو سارک سیکریٹریٹ ہے وہ لوکیٹڈ ہے کہاں پر, نیپال میں, نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں. جو سیکریٹریٹ ہے وہ ہیڈ کیا جاتا ہے, سیکریٹری جنرل اس کا ہیڈ ہوتا ہے, اور یہ اپوائنٹ ہوتا ہے کونسل آف منسٹر کے ذریعے. اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ کوآرڈینیشن, ایگزیکیوشن اینڈ مانیٹرنگ آف سارک ایکٹیویٹیز. یعنی کہ جو سیکریٹری جنرل ہوتا ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے, پلانز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور مانیٹر کرتا ہے تمام معاملات کو, اور جو سارک میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں ان کو سرو کرنا, ان کی سروسنگ وغیرہ, یہ سارے کام ہوتے ہیں. ورک ہیز کمیونیکیشن بٹوین سارک اینڈ ادر انٹرنیشنل فورمز, جو باقی انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے اور سارک کے درمیان جو کمیونیکیشن کا کام ہے وہ بھی سیکریٹری جنرل کرتا ہے, اور سیکریٹریٹ میں روزمرہ کے باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہ وہیں پر نمٹائے جاتے ہیں. سارک کا آبجیکٹو کیا تھا, سارک کے مقاصد کیا تھے؟ تو سارک کا بیسک جو مقصد تھا وہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی فلاح اور ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو امپروو کرنا تھا. یعنی کہ ان کو زیادہ بہتر مواقع فراہم کرنا, ان کو آپس میں قریب لانا, آپس کے مسائل کا حل کرنا. ٹو ایکسلریٹ اکنامک گروتھ, سوشل پروگریس اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ ان دا ریجن, کہ اکنامک گروتھ کو بڑھانا, سوشل پروگریس اور اس کے علاوہ جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہے ممبر کنٹریز کی تو اس کو بڑھانے کا کام جو تھا وہ سارک کے آبجیکٹیوز میں شامل تھا. کنٹریبیوٹ میوچل ٹرسٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ, تو آپس میں جو ٹرسٹ ہے اس کو بڑھانا, آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنا, یہ ساری چیزیں سارک کے جو بیسک مقاصد تھے ان میں تھی
کیونکہ سارک میں جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. انڈیا اور پاکستان دونوں رائیول کنٹریز ہیں. پھر انڈیا اور بنگلہ دیش کے معاملات بھی اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے. انڈیا کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاملات نہیں ہیں. انڈیا، بھوٹان، یہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں ان میں آپس میں کچھ نہ کچھ معاملہ چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑی کہ ان ممالک کو قریب لایا جائے. ان کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ باہمی گفت و شنید سے حل کیا جائے. کوآپریٹ آن ایشوز لائک واٹر ریسورسز، اور یہ جو واٹر ریسورسز کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے. اسٹرینتھن کوآپریشن امانگ themselves اینڈ ادر ڈیولپنگ کنٹریز، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور اس کے علاوہ جو دیگر ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے درمیان بھی تعاون جو ہے وہ بڑھایا جائے. سارک کی فارمیشن کی جو ریزنز ہیں، ساؤتھ ایشیا جو ہے ہم دیکھیں، سب سے اگر بات کریں تو ساؤتھ ایشیا جو ہے سب سے غریب، سب سے جو ہے وہ الٹریٹ اور موسٹ میل نرشڈ جو ہے وہ ریجن ہے. ٹھیک ہے جی. افریقہ کے بعد یہ ریجن آتا ہے جس میں ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اکانومی بھی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور خوراک بھی اس طرح سے لوگوں کو نہیں ملتی. تو جینڈر جو سینسٹیو ایریا ہے، لیسٹ جینڈر سینسٹیو، اور اس کے علاوہ جو ہے موسٹ ڈپرائیوڈ ریجن آف دا ورلڈ. اٹ کنٹینس 22% آف ورلڈز ٹوٹل پاپولیشن. دنیا کی 22% جو پاپولیشن ہے وہ اس ریجن میں رہ رہی ہے، اور اس ریجن کے لوگ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، بہت سے مسائل سے دوچار ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس خطے کے تمام ممالک آپس میں مل بیٹھ کر تمام کے تمام جو آپس کے معاملات ہیں، حل طلب معاملات، ان کو طے کریں تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو سازگار ماحول فراہم کیا جا سکے. Almost all the countries of this region are facing similar problems like poverty, illiteracy, unemployment, diseases, low productivity and dependence on agriculture sector. کہ اس خطے کے تمام جو ممالک ہیں وہ ایک طرح کی جو پریشانیاں ہیں، ایک طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، جیسا کہ ہم غربت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ الٹریسی ہے، یہاں پر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری ہے، بیماریاں ہیں، لو پروڈکٹیوٹی ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر پر یہ سارے کے سارے ملک ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور سوشیو اکنامک کنڈیشن جو ہے اس ایریا کی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، بہت زیادہ نیچے ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے سارک کا قیام عمل میں لایا گیا. تو ان تمام چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے 1985 میں سارک جو ہے وہ بنائی گئی کہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں وہ خطے کے وہ آپس میں مل بیٹھیں، تعاون کریں، اور بہتر جو ہے وہ زندگی گزارنے کے مواقع اپنے لوگوں کو فراہم کر سکیں. The ultimate aim behind the formation of this regional grouping was to strengthen the relationship on social, cultural, economic and scientific fronts among the 7 members countries, and thus to form a new way for peace, progress and prosperity in the region. یعنی کہ تمام یہ جو ممالک ہیں اس کے ممبر کنٹریز ہیں، ان کا آپس میں مل بیٹھ کر خطے کی بہتری کے لیے، پیس، پروگرس اور پراسپیرٹی کے لیے مل بیٹھ کر کام کرنے کے مقصد سے یہ تنظیم بنائی گئی ہے. اور پہلی جو اس کی سمٹ ہوئی تھی، پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ ڈھاکہ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. 7 اور 8 دسمبر 1985 میں، جس کے دوران اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور سارک چارٹر جو ہے وہ 8 دسمبر کو سائن کیا گیا تھا، اور اس میں ریجنل جو ایسوسیشن ہے وہ اسٹیبلش کی گئی تھی، جو پرابلمز ہے ٹیررزم کے، ڈرگ ٹریفکنگ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری لیول میٹنگ وغیرہ، ٹھیک ہے جی، گیٹ کے حوالے سے جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف وغیرہ، ان پر جو ہے وہ میٹنگ وغیرہ کی بھی پلاننگ کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سمٹ میں جو ہے وہ سارک سیکریٹریٹ اسٹیبلش کرنے اور آفیشیل سارک ایمبلم یوز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا تھا. پھر سیکنڈ سمٹ ہوئی تھی. سیکنڈ سمٹ جو ہے وہ 16-17 نومبر کو بنگلور انڈیا میں ہوئی تھی 1986 میں، اور اس سمٹ میں جو ہے وہ ایک میمورینڈم سائن کیا گیا تھا، MOU سائن کیا گیا تھا فرسٹ سیکریٹریٹ کے حوالے سے، کہ فرسٹ سیکریٹریٹ جو ہوگا اس کا بنایا جائے گا کہاں پر، کھٹمنڈو میں، اور ایمبیسڈر جو تھا عبد الاحسان فرام بنگلہ دیش، اس کو فرسٹ جنرل سیکرٹری بنایا گیا سارک کا. پھر تیسری سمٹ جو ہوئی تھی وہ نیپال میں ہوئی تھی 2 سے 4 نومبر 1987 کو، اور یہ جو اٹینڈ کی تھی بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ نے، مالدیپ کے پریزیڈنٹ نے، سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے،
انڈیا کے پرائم منسٹر نے، بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر نے اور بھوٹان اور نیپال کا جو بادشاہ تھا انہوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا تھا، اور انہوں نے یہاں پر سارک ریجنل کنونشن جو ہے وہ آن سپریشن آف ٹیررزم اینڈ این ایگریمنٹ ٹو اسٹیبلش اے ساؤتھ ایشین فوڈ ریزرو بنانے پر، اسٹیبلش کرنے پر ایک جو ہے وہ سائن کیا تھا، کنونشن جو تھا وہ سائن کیا گیا تھا یہاں پر۔ تو یہ تیسری سمٹ تھی، اس کے بعد بہت ساری سمٹس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جو ہے وہ چیزیں ان میں ڈسکس کی جاتی رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس طریقے کے ساتھ سارک کامیاب نہیں ہو پائی۔ دونوں جو ممالک ہیں پاکستان اور انڈیا، ان کی آپس میں رائیولری، ان کی آپس میں دشمنی، اور باقی جو ممالک ان کے بھی آپس میں جو ہے وہ ہول ہارٹیڈلی انہوں نے آپس میں تعلقات قائم نہیں کیے، اور اس طرح سے ایک سکسیس سٹوری ہم جس طرح سے دیکھنا چاہ رہے تھے وہ اس طرح کی ہمیں سکسیس سٹوری ملی نہیں ہے سارک کی فارم میں۔ اب اگر ہم بات کریں پوٹینشیل فیوچر ممبرز کے حوالے سے، تو میانمار جو ہے انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے سارک کے حوالے سے کہ ان کو سارک کا جو ہے وہ آبزرور سے فل ممبر بنایا جائے۔ رشیا جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک انٹرسٹ شو کیا ہے کہ ان کو بھی آبزرور بنایا جائے سارک میں۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ افریقہ ہے وہ بھی سارک کی میٹنگ میں شامل ہوتا رہا ہے، تو فیوچر میں بہت سارے مزید ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سارک ان فیوچر جو ہے وہ اہم رول پلے کرے گی ان سب ممالک کو، خطے کے تمام ممالک کو قریب لانے میں، اور خطے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سارک اپنا رول پلے کرے گی۔ تو یہ لیکچر آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔